بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے۔ وہ اس کی جائیداد کی نگرانی کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بحوالہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 4918۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ بحوالہ مسند احمد، حدیث نمبر 3545۔ آدمی تجربہ اٹھا کر دانا بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ ڈنک نہیں لگ سکتا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6133۔ قرآن کریم کے مناقب و فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2912۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ یعنی شیرنی اور شہد پسند فرماتے تھے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3323۔ باپ کے دوست کی عزت و تکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر سلوک اور سب سے اچھا برتاؤ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1903۔ مرغی کھانا بھی سنت رسول ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغی کھاتے دیکھا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5517۔ عورت اپنے شوہر کے گھر سے خرچ کرے تو کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے خوش دلی کے ساتھ بغیر فساد کی نیت کے کوئی چیز دے تو اسے مرد کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، اسے اپنے نیک نیتی کا ثواب ملے گا اور خازن کو بھی اسی طرح ثواب ملے گا۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 672۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس نے بھی صبح کی اس حال میں کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن سے ہو اور جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہو اور دن بھر کی روزی اس کے پاس موجود ہو تو گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2346۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3513۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنے بھائی کی خرید و فروخت پہ دخل اندازی نہ کرے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2139۔ جب حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے، جب شرم ہی نہ رہی تو پھر جو جی چاہے وہ کرے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6120۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3803۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔